کا حکم دیا کہ روزہ رکھو، زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ دو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگوں کے اوپر پریشانیاں آ جائیں، لوگ تنگ دست ہوں، لوگوں کو ضرورت ہو پیسوں کی، اور جو مالدار طبقہ ہے، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اس کے رشتہ داروں کے اندر، اس کے خاندان کے اندر جو ہے لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، تمہارے خاندان میں سے تمہارے پاس بہن یا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار عزیز وہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، قرض چاہیے، اور اسی طرح سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، یا مجھے بل وغیرہ بجلی کا دینا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اور غریبی کی بہت ساری صورتیں ہیں آج کے دور کے اندر کہ دنیا حد سے زیادہ غریبی کے اندر مبتلا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں یہ خوشحال اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، 100 میں سے 2 آدمی ہوں گے، 98% لوگ بیچارے جو ہیں صبح کا کھانے کے بعد شام کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے آئے گی، کس طرح ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون کی ایک صورت ہوتی ہے کہ انسان اپنی زکوٰۃ میں سے کسی کو دے دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے جو پیسے ہوتے ہیں، صدقہ وغیرہ، وہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بدبخت بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگوں کو پیسے دیتے ہیں لیکن سود پہ دیتے ہیں کہ ہم مہینے بعد یا سال بعد اتنا زیادہ، یعنی لاکھ دے کر 1,20,000 لیں گے تم سے۔ یہ تو بالکل حرام ہے۔ ایسے تو لینے دینے دونوں پر اللہ کی لعنتیں بھی ہیں اور اعلان جنگ بھی ہے، گھر سے برکت بھی ختم ہوتی ہے۔ ایک ہے کسی کو قرض دے دینا۔ قرض دینا بھی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، بہت اللہ کی طرف سے بہت بڑی عبادت ہے، بہت زیادہ نیکی ہے کہ ایک آدمی تمہارے پاس غریب آدمی ہے یا ویسے بھی صاحب حیثیت آدمی ہے، اس کے پاس وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں، وہ تمہارے پاس دکان پہ کچھ چیز لینے کے لیے آئے اور تمہیں کہہ دے کہ ہمیں 15-20 دن کا ٹائم دے دو اور ہم تمہیں بعد میں دے دیں گے، تو تم ایک ثواب کے لیے سمجھ کر، عبادت سمجھ کر تم اس کو یہ چیزیں دے دو۔ فرمایا کہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، اللہ بہت پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اب جنہوں نے چیزیں لے لی، قرض لے لیا یا دکانوں سے سودا وغیرہ ادھار پہ لے گئے یا سامان ادھار پہ لے کر چلے گئے، اب واپس نہ آئے اور دینے کا، واپسی کا جو وعدہ تھا وہ گزر گیا اور جان بوجھ کر نہیں دے رہے یا نیت نہیں تھی دینے کی یا ارادہ نہیں تھا دینے کا، ہوتے ہوئے لوگوں کے پیسے نہیں دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو جنت کے دروازوں پہ روکا جائے گا، یعنی نمازی حضرات، حاجی حضرات، عمرہ کرنے والے حضرات جو بھی ہوں گے، ان کو جنت کے دروازے پہ روکا جائے گا اور پورا حساب کتاب ان سے لیا جائے گا کہ انہوں نے کسی کے پیسے تو نہیں دینے، کسی سے زیادتی تو نہیں کی، اور اگر قرض دینا ہوگا، کسی کے پیسے دینے ہوں گے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کبھی بھی جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ پہلے حساب کتاب ان کو دینا ہوگا، پھر وہ انسان جو ہے اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیں، امیری غریبی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن ایک اچھی سوچ رکھنا، ایک اچھی نیت رکھنا، یہ انسان کے اپنے اختیار ہے کہ انسان ایک اچھی سوچ رکھ کر اپنے معاملات کرے اور
محنت کرے، اللہ سے دعا کرتا رہے اور اپنے خرچے حساب کتاب جو ہے سادہ رکھے، اپنا بہت زیادہ کوشش نہ کرے مالدار بننے کی، جتنے کے پیسے ہیں اتنے پیسوں میں گزارا کرنا سیکھے تو انسان ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ نیت کا اتنا بڑا عمل دخل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کسی سے پیسے ادھارے لینے جاتا ہے، اب اس کی نیت یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو پیسے واپس کروں گا، دل میں ہے، یعنی کسی سے کوئی چیز ادھاری لے لی، دکان سے لے لی یا کسی سے پیسے قرض لے لیے، اور لیتے وقت نیت تھی کہ میں واپس کروں گا انشاءاللہ، یا بندہ وعدہ بھی کر لیتا ہے کہ 2-4 دنوں کے بعد یا 5-6 دن یا ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد، اور نیت ہے کہ میں دوں گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی غیر سے ایسی مدد فرماتے ہیں کہ جو وقت آتا ہے اس وقت پہ وہ آسانی پہ اپنا قرضہ اتار دیتے ہیں۔ یہ نیت کا بڑا تعلق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ انسان اپنا قرضہ اتار نہیں لے گا۔ یعنی ایک انسان سوچ رہا ہے کہ میں نے دینے ہیں اور اسی نیت پہ وہ لے رہا ہے میں نے واپس کرنے ہیں، فرمایا کہ اس سوچ پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ اپنا قرضہ اتار نہیں دے گا۔ پھر ایک حدیث میں آیا کہ اگر اس کو موت آ بھی گئی، اگر اس کو موت آ بھی گئی تو فرمایا کہ اللہ اپنے خزانوں سے اس کا قرضہ ادا کر کے اس کے لیے جنت کا اعلان، انما الاعمال بالنیات، اچھی سوچ، اچھی نیت، دل کا اچھا رکھنا، دماغ کا اچھا رکھنا، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، میرے بھائیوں یاد رکھیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ اندازہ کریں، سوچیں، اگر کوئی آدمی ہمارے بیٹے سے پیار کرے، محبت کرے، ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے بیٹے کو چیز لے کر دے دے، بوتل لے کر دے دے، چھوٹا بیٹا ہے، کوئی دوست یا کوئی بھی اس کو عید پہ کوئی 100 200 400 500 روپے دے دے تو باپ اس تعاون کو کبھی نہیں بھولتا۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، وہ اس تعاون کو کبھی نہیں بھولتے، کبھی نہیں بھولتے، ہمیشہ یاد رکھتے کہ کیونکہ میرے بچوں کے ساتھ انہوں نے معاملہ اچھا کیا۔ جو یہ مخلوق ہے یہ اللہ کا قربہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، فرمایا کہ جتنی مخلوق ہے، غریب، امیر، صحت مند، کمزور، ہر برادری کا آدمی اس میں شامل ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کا قربہ ہے، اور جو اللہ کے قربے کے ساتھ اچھا کرے گا اللہ کبھی بھی اس کو رائے گا نہیں کرے گا اس کی نیکی کو، اور کبھی اللہ اس کی نیکی کو بھولنے والا نہیں۔ آپ کسی کو پانی کا گلاس پلا دیں، اللہ تمہیں قیامت کے دن اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ کسی کو ایک لوٹا پانی کا اس سے وضو کروا دیں، اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنتی آدمی جنت میں جائے گا، ایک آدمی ایسا ہوگا کہ اس کے پاس کوئی زیادہ نیکیاں نہیں ہوں، بس اس نے دکان پہ کولر وغیرہ رکھا ہوگا اور وہاں سے اس نے کوئی گلاس پانی کا پیا ہوگا، یا اسی طرح سے کسی کو وضو وغیرہ کروا دیا ہوگا نلکے سے پانی بھر کے، تو اس کو جہنم کے فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں۔ وہ دیکھے گا جنتی آدمی کو تو وہ اس کو بلائے گا، کہے گا تو کون؟ کہے گا یار فلانے وقت میں نے تجھے پانی پلایا تھا، یا میں نے تجھے وضو کروایا تھا۔ ایک لوٹے کے پانی کی اس دنیا میں کیا قیمت ہے؟ ہمارے ہاں تو وضو کرتے ہوئے کئی لوٹے پانی کے بہہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے، وہ کہے گا کہ میں نے تجھے ایک لوٹے پانی سے وضو کروایا تھا،
تجھے پانی گلاس کا پلایا تھا، میرے ساتھ آج یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، تو اللہ سے جا کر سفارش کر کے اللہ جنتی لوگوں کی ہر بات کو مانتا ہے، تو جنت میں جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سفارش پہ اللہ اس کے لیے جنت کا اعلان کرے۔ اس لیے بھائیو، جو کام بھی ہم دنیا میں کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، وہ کبھی بھی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اور مقروض ہونا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کسی کے پیسے دینے یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن لے کر بھول جانا اور جانتے ہوئے ہوتے ہوئے واپس نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیں دوست۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن فجر کی نماز پڑھی، آپ پریشان ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہیں، کیا وجہ ہے پریشانی کی؟ فرمایا کہ مدینہ کے اندر ایک شخص فوت ہوا، ظاہر بات ہے وہ صحابی رسول بھی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، نمازی بھی تھا، عمرہ بھی کیا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ مسلمان بھائی فوت ہو گیا، اس نے قرض دینا تھا، اللہ نے اس کو جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا معاملہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے لوگوں کا قرض ادا کیا تھا، اعلان فرمایا کرتے تھے کہ بتاؤ مجھے کوئی تم میں غریب آدمی ہے، مجھے بتاؤ میں اس کی مدد کروں۔ ہم نے میرے بھائیوں دین کو سمجھ لیا صرف اور صرف کہ نماز پڑھ لو اور اسی طرح سے زکات دے دو، اسی طرح سے جو ہے جناب والا قرآن کی تلاوت کر لو، تسبیح کر لو، ٹھیک ہے یہ بھی بہت بڑے عمل ہیں، لیکن ان سے سب سے بڑا عمل یہ ہے تمہارے گاؤں میں، تمہارے آس پاس پڑوس میں، تمہاری بستیوں میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے خاندانوں میں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھانجے، تمہارے بھتیجے، کوئی ان میں غریب ہو اور ان کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، اس سے بڑی نیکی میرے بھائیو دنیا میں بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اب لوگ اگر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ اگر کسی نے کسی کا کچھ دینا ہے تو میں دوں گا، اور اگر یہ رشتہ دار مرنے والا کچھ مال چھوڑ کر مرا ہے تو وہ اس کے خاندان اور اس کی برادری اور اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ اگر مرنے والا مر گیا، قرضہ چھوڑ کر مرا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں، اور اگر جدال چھوڑ کر مرا ہے تو سارے ہی رشتہ دار کٹ گئے۔ لیکن اگر وہ انسان، کوئی ہی ایسا دنیا کے اندر انسان ہوگا جو مقروض ہوگا، اور اس کی مقروض ہونا بھی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کے دل میں یہ تھا کہ میں نے لوگوں کا قرض نہیں دینا۔ یاد رکھیں میرے بھائی، ہم نے ایک تو ہوتا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ہیں قرضے اتارنے کے، ہماری اپنی زندگی کے اندر اتنے قرضے چلے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم قرضے کیسے اتاریں گے۔ میرے اپنی فیملی کے اندر، میرے اپنے خاندان کے اندر، میرے اپنے باپ کے اوپر قرضے چلے، لیکن اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ نے لاکھوں روپے الحمدللہ کہ ایک مرلہ زمین کا نہیں بکا اور اللہ نے اتروا دیے غیب کے خزانوں سے۔ کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ان کی نیتیں ٹھیک تھی، اللہ نے ان کے قرضے اتارنے کے بندوبست کر دیے، اور جن کی نیتیں ٹھیک نہ ہو 500-700 روپیہ 300-400 روپیہ حالانکہ جیبوں میں ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت نہیں ہوتی دینے کی، اس لیے وہ ٹالتے رہتے ہیں، کل آئے نا، پرسوں آئے نا،
پھر آ جانا، پھر دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اللہ اور اس کے رسول کو بالکل بھی پسند ہے۔ ہم سارے کاروباری حضرات ہیں، یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہمارے پاس سیلمین آتے ہیں پیسے لینے کے لیے، اور ہمارا ان سے ایک وعدہ ہے ان کو دینے کا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اور ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں پیسے، وہ جو بھی ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، وہ گندے ہیں، وہ آگے جو بھی کرتے ہیں، ہمیں کسی کا کوئی ٹھیکہ نہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے دنیا میں لے کر چلنا ہے۔ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہوئے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم اس کو آج کے دن کچھ نہ کچھ اس کو دے کر یہاں سے کریں، اس کو کہیں گے پھر آنا پھر کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرض اتارنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ قرض اتارنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں، قرض اتارنے والے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور جو انسان قرض اتارنے کی نیت کرتا ہے اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مدینہ کا یہودی شخص آیا، کہنے لگا کہ بلال تجھے کبھی بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، پھر جب تمہیں چاہیے، جب تمہارے پاس آ جائے مجھے واپس کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے قرضہ نہیں لیا تھا۔ قرضہ لیا لیکن اپنی ذات کے لیے قرضہ نہیں لیا۔ پتہ چلا کہ مدینے کے اندر یتیم بچے ہیں، ان کو ضرورت ہے، قرضہ لے کر ان کی مدد کر دی۔ پتہ چلا کہ فلانی جگہ پیسوں کی ضرورت ہے، قرضہ لیا، لے کر ان کی ضرورت پوری کر دی۔ پتہ چلا کہ کوئی مانگنے کے لیے کچھ سائل آیا ہے، قرضہ لیا، ان کی ضرورت پوری کر دی، پھر آپ کو جب آتے آپ کو قرضہ واپس کر دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تنگ دست، مجھے کہا کہ بلال جاؤ کسی سے پیسے لے کر آؤ اور ہم نے اس کو پیسے دینے ہیں۔ یہ میرے نبی کی زندگی یاد رکھو میرے دوستو، ہم تو ان زندگیوں کو پڑھتے نہیں، ہمارے پاس تو سوائے فرقہ کے اور کوئی باتیں نہیں ہیں، سوائے جماعت کے اور کوئی باتیں نہیں ہیں، دوسروں پہ فتویٰ لگانے کی اور کوئی باتیں نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ زندگی وہ زندگی ہے کہ رونا آتا خدا کی قسم لوگوں کی غریبیوں کو دیکھ کر، لوگوں کی یعنی لاچارگی کو دیکھ کر۔ آج کے حالات کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر رہنے والے جو غریب لوگ ہیں، جن کے 3 4 5 بچے ہیں، اور وہ بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، وہ اپنے خرچے بھی کرتے ہیں، اور 800 900 یا 1000 روپے دن کا کماتے ہیں، ان کی زندگی کو جا کر دیکھو، خدا کی قسم ان کے ساتھ 3 دن جا کر دیکھو کہ وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، کہ ہمارے فریزروں کے اندر سالن خراب ہو جاتا ہے اور وہ بیچارے پانی سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس نبی کی وہ زندگی نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے کیسے جینا ہے۔ ہم اگر کچھ 4 آنے بچتے بھی ہیں، ہم بچائے غریبوں کی مدد کرنے کے ان پیسوں سے، ہم ان پیسوں کو بینک میں جمع کروا دیتے ہیں ایسے اکاؤنٹ میں کہ سال ان کو نکالنے کی نوبت نہ آئے۔ میرے نبی کی یہ زندگی نہیں تھی میرے بھائی، یہ میرے نبی کی زندگی نہیں تھی۔ ہم سے پوچھا گیا اس دولت کے بارے میں کہ بتاؤ ایماندار لوگوں کیسے کمایا، کیسے کھایا، کہاں خرچ کیا۔ ان سوالوں کے جواب ہونے ہم سے کہ بتاؤ تم نے دولت کو کیسے لیا، اس دولت کو کیسے خرچ کیا، اور اس دولت کو کیسے لوگوں کے لیے کیا فائدہ مند بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اشارہ کیا کہ جاؤ قرضہ لے کر آؤ، اس کو دینا ہے۔ حضرت بلال گیا، قرضہ لایا اور دے دیا۔ کچھ دن گزرے، یہودی کچھ لوگ لے کر آیا اور حضرت بلال کو کہنے لگا کہ یہ پیسے مجھے واپس کر، اور اگر واپس نہ کیے تو میں تجھے دوبارہ اپنا غلام بنا لوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس تو قرضہ دینے کی ابھی نہیں ہے پیسے، میں کیا کروں؟ میں چھپ رہے ہوں، جیسے ہم ایک دکان سے سودا لیتے ہیں اور دوبارہ پھر کبھی نہ آئے، دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، نقد لیتے رہتے ہیں، پھر کوئی 2-4 بار کیا اس کا سر پہ چڑھایا، پھر تیسری دکان، پھر چوتھی، پھر 5ویں۔ حضرت بلال کہنے لگے آپ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو میں چھپ نہ جاؤں،
حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے. فجر کا ٹائم تھا, تہجد کا ٹائم. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جوتے لے کر اپنا بیٹھا ہوا تھا کہ میں نکلنا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بلال کو بلا لاؤ. جب بلال آئے, حضور کے دروازے پہ اونٹنیاں بیٹھی تھی سامان کی لگی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے بلال اللہ نے تیرے قرضہ اتارنے کا بندوبست کر دیا ہے, جاؤ جتنا تم نے قرضہ لیا وہ اتار دو, باقی جو بچے وہ غریبوں میں جا کر تقسیم کر دیں. سارا دن حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں وہ درہم اور دینار لے کر توڑتے رہے کہ کوئی غریب, کوئی غریب, کوئی غریب, کوئی غریب, کوئی غریب. عشاء کی نماز پڑھی, کہا کہ بلال کچھ بچا یا دے دیا؟ کہا کچھ درہم دینار ہیں ابھی. فرمایا کہ میں ابھی مسجد میں بیٹھا ہوں, جب تک یہ غریبوں کو دے نہیں دو گے میں اپنے گھر پہ نہیں جاؤں گا. اگر مجھے رات کو موت آ گئی تو میں ان درہم اور دیناروں کو کیا جواب دوں گا اللہ کو جا کر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بھائیوں. اس لیے چلاکیوں سے زندگی نہیں گزرتی, یاد رکھو میرے بھائی. ہوشیاریوں سے گھروں میں سکون نہیں آئے گا, یاد رکھیں. جھوٹ بولنے سے, لوگوں کو دھوکہ دینے سے, بیوہ عورتوں کی یتیم قبضہ جدادوں کے ہاتھوں پہ قبضہ کرنے سے, یتیم بچوں کی وراثت کو 2 نمبر کاغذ دے کر اپنے قبضے میں لینے سے ہم دنیا میں سکون نہیں لے سکتے. یاد رکھیں گولیاں ہی کھا کر سونا پڑے گا بھائیو. سکون آئے گا صحیح طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے سے. سکون آئے گا اس پیسے کو لوگوں کے اوپر خرچ کر کے, پھر سکون آئے گا. اگر ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہے ہاتھ باندھ کر دیا کریں میرے, مت مجبور کرو لوگوں کو کہ وہ حقداروں کا بھی قرضہ روک دے. وہ لوگوں کو بھی روک دے کہ بھائی ہم نہیں دے سکتے ادھار پہ, تم نے واپس نہیں آنا. ایسی مثال نہ قائم کریں آپ. اللہ کے نبی کو یہ چیزیں بالکل بھی پسند ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رو رہے تھے, پریشان تھے. کہا کیوں رو رہے؟ کہا کہ گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانی, ہر بندے کے میرے پیسے لینے میں کیا کروں, لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں. گھر جاتا ہوں لڑائی ہوتی ہے. اب میں مسجد میں آ گیا, میں اللہ کے سامنے بیٹھ گیا, میں اللہ سے کے سامنے رو رہا ہوں اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ اللہ میرے حال پر رحم کر, کہ اللہ میرے حال پر رحم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں, اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تجھ پہ قرضہ ہوگا اللہ تیرا قرضہ اتار دے گا. کیسے اتارے گا یہ اللہ کو پتا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. نہ زمیندارہ قرضہ اتارتا ہے, نہ دکان اتارتی ہے. یاد رکھے, نہ ہماری محنت اتارتی ہے. یہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے راستے کیسے بنانے, اللہ نے ہمیں کیسے کھلانا ہے, کیسے پالنا ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. کوئی سوچ, اللہ کی قسم ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے, یہاں سے میرے اللہ کی ہمارے ساتھ تعاون اور مدد شروع ہوتی ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں سے پیسہ آئے گا, لیکن وہاں سے نہیں آتا, کسی اور جگہ سے اللہ دے دیتا. تو کہا کہ یہ دعا پڑھ, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اے اللہ میں ایسے قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے تھکا دے, یہ لوگوں میں مجھے ذلیل کر دے. فرمایا کہ صبح شام یہ دعا پڑھنی شروع کر دے, اللہ تیرے حال پر رحم کر دے گا. کچھ دن گزرے نہیں, وہ آیا اور مسکراتا ہوا آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے میرے حال پر رحم کر دیا, میری زندگی میں جتنی پریشانیاں تھی اللہ نے دور کر دی. تو ان پہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا میرے بھائی. اگر ہم نے کسی کے دینے ہیں, پیسے ہیں تو ہاتھ باندھ کر جا کر دو میرے بھائی, اللہ نہیں چھوڑے گا ہمیں. فرمایا میری امت کے سب سے غریب وہ لوگ ہوں گے جو حج بھی کسی کو دے دیں گے, نمازیں بھی, تہجد بھی کسی کو دے دیں گے, قرضوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں. اس لیے ہاتھ باندھ کر لوگوں کو پیسے دو جن کے دینے, اور اگر دینے کے لیے نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعائیں شروع کر. یہ دعا اللہم انی اعوذ بک, یہ نماز حنفی کے اندر آپ یہاں سے بھی لے لیں, آپ کو مل جائے گی.
اس کو اوپر دیکھ کے صبح شام پڑھ لیا کرو. اللہ نے اللہ سے مدد کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی